مذہبی اور تہذیبی تاریخ میں عید کا تصور محض ایک تہوار نہیں بلکہ خوشی، نجات اور شکر گزاری کی علامت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اگرچہ یہ بات حتمی طور پر کہنا مشکل ہے کہ دنیا میں پہلی عید کب منائی گئی یا لفظ عید کب وجود میں آیا، تاہم مختلف مذہبی روایات اور تاریخی حوالوں سے اس کی جڑیں بہت قدیم زمانوں تک پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مورخین کے مطابق کرۂ ارض پر خوشی کے باقاعدہ اظہار کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ اس واقعے کو انسانی تاریخ کی پہلی عید یا یوم مسرت قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم موقع وہ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت طوفان عظیم سے نجات پانے میں کامیاب ہوئی۔ اس دن کو بھی بعد ازاں ان کی امت نے خوشی کے دن کے طور پر منایا تھا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب نمرود کی آگ گلزار بن گئی تو اس عظیم واقعے کی یاد میں ان کی امت عید منایا کرتی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت بن گیا کہ ایمان اور صبر کے نتیجے میں آزمائش بھی رحمت میں بدل سکتی ہے۔ دیگر انبیاء کی حیات میں بھی ایسے کئی مواقع آئے جنہیں بعد میں یوم عید کی حیثیت حاصل ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب آتش نمرود گلزار بن گئی تو اس عظیم واقعے کی یاد میں ان کی امت خوشی کا دن منایا کرتی تھی۔ اسی طرح جس روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی وہ دن ان کے پیروکاروں کے لیے یوم مسرت بن گیا۔ بنی اسرائیل بھی اس دن کو عید کے طور پر مناتے تھے جب انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی نصیب ہوئی، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع کو بطور عید مناتے ہیں۔ یعنی کہ مختلف تاریخی واقعات مختلف ادوار اور اقوام میں خوشی، نجات اور شکر گزاری کے تہوار کے طور پر بطور عید منائے جاتے رہے ہیں۔ اسی طرح نزول مائدہ کا دن کامیابی، پاکیزگی اور خدا پر ایمان لانے کی طرف بازگشت کا دن تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا نام عید رکھا۔ ماہرین کے مطابق اسلامی تعلیمات میں بھی لفظ عید کا واضح ذکر موجود ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے عید کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ کی اس آیت کے اصل متن میں لفظ عید ہی استعمال ہوا۔ اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ عید کا تصور محض خوشی نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے جڑا ہوا ہے۔ لسانی ماہرین کے مطابق عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لوٹ کر آنا یا بار بار آنا۔ یہی وجہ ہے کہ عید کو ایسا تہوار سمجھا جاتا ہے جو ہر سال خوشی اور رحمت کے پیغام کے ساتھ لوٹ کر آتا ہے۔ بعض ماہرین یہ بھی رائے دیتے ہیں کہ اس لفظ کی جڑیں عبرانی یا سریانی زبانوں میں بھی مل سکتی ہیں جو قدیم تہذیبوں کے باہمی ان لسانی اثرات کی نشاندہی کرتی ہے۔ یوں دیکھا جائے تو عید کا تصور انسانی تاریخ کے آغاز سے ہی خوشی، نجات اور خدا سے تعلق کی تجدید کے طور پر موجود رہا ہے۔ مختلف ادوار اور اقوام میں اس کی شکلیں بدلتی رہیں مگر اس کی روح ہمیشہ خوشیاں بانٹنے، شکر ادا کرنا اور امید کو زندہ رکھنے کے گرد گھومتی رہی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔